Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today is our lecture 25. Yes. So in last lecture we discussed in detail negotiable instruments. اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو تھوڑا ریوائز کر کے آئیں، تھوڑا نہیں بلکہ کمپلیٹ ریوائز کر کے آئیں. جو ہم نے 2-3 چیپٹرز پڑھے تھے، لیکچرز لیے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں، تو آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ریوائز کیا ہوگا نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو. یس. تو آج میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا اس چیز کو ریوائز کرانے میں، کیونکہ وہ ٹاپک اب فنش ہو گیا ہے لیکن اس کی ریویژن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم انشاءاللہ نیو ٹاپک بھی آج اسٹارٹ کریں گے. اور اب ہم جو آگے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کمرشل بینکنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کافی چیزیں کور کی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کسی بھی لیول پہ، آپ چاہے اسکول لیول پہ ہوں، آپ ہائر سیکنڈری اسکول او لیولس کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں، آپ بیچلرس کر رہے ہیں، ماسٹر کر رہے ہیں، جب بھی آپ کو کوئی چیپٹر کوئی چیز کرائی جاتی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک لیکچر کے اندر جو ٹاپک ہے اس کو فلی کور کرایا جا سکے. اور اسپیشلی جو آپ کا لیول ہے گریجویٹ لیول پہ تو کنسیپٹ کلیئر کرائے جاتے ہیں، کنسیپٹس اچھے کرائے جاتے ہیں، ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو اس طرف موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں. کیا کریں؟ ریسرچ کریں، اور اس کے بعد اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا ڈیٹا کلیکٹ کریں. اور اوبیسلی کلاس کے اندر چیز ڈسکس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد تھوڑا اپنا کام بھی کرنا ہے. اسکول میں تو ہوا کہ آپ کو ڈکٹیٹ کرا دیا اور ایک چیز کرا دی، لیکن وہاں پہ بھی ٹاپک کور نہیں ہو سکتے سارے. تو اس لیے جو ٹاپک آپ کر رہے ہیں، جیسے ہم نے لون اینڈ ایڈوانسز کیا، ہم نے کوشش کی کہ میں آپ کو مین ایریاز ٹچ کیے جائیں، اور اوبیسلی جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں اس کی آپ 50% کوشش آپ بھی کریں اپنے اینڈ پہ. جو پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ریسرچ کریں، آپ سیلف اسٹڈی کریں، آپ گروپ ڈسکشن کریں. دیکھیں جب آپ نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، گروپس آپ کس لیے بناتے ہیں؟ کلاس میں آپ نے گروپس بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ 4-5 کا گروپ ہے، 2-3 گروپس ہیں، تو آپ چیزیں آپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں آپس میں ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب نیگوشیبل انسٹرومنٹ تھا، لون اینڈ ایڈوانسز ہیں، باقی اور چیپٹر ہم نے پڑھے. میں آپ سے جو میں نے آپ کو کمرشل بینکنگ، مرچنٹ بینکنگ، انویسٹمنٹ بینکس، آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیز آپ سرچ کریں اور آپس میں شیئر کریں. تو وہ اگر آپ لوگ اس لائنس پہ اکٹھے ہو کے کام کریں تو آپ کو سبجیکٹ میں ایک تو انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہو جائے گا، سیکنڈلی آپ کو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اینڈ تھرڈلی آپ کانفیڈنس فیل کریں گے جو آپ سلیبس کے اینڈ پہ جائیں گے. سم ٹائم اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں سر کورس ختم ہو رہا ہے اور ہم تھوڑا گھبرائے ہوئے ہیں یا شیکی سے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم آگے ایگزام کیسے ہوگا. جب میں ان اسٹوڈنٹس کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں، اٹینڈنس رجسٹر دیکھتا ہوں، کہ اسائنمنٹس دیکھتا ہوں، پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں، باقی چیزیں، تو میں نے خود بتاتا ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں شروع سے لیک کر رہی تھیں. اٹینڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لیکچر ٹائم پہ سنیں، ٹائم پہ آئیں، اور لیکچر میں آنے سے پہلے آپ پریویس لیکچر ضرور دیکھ کے آئیں. کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی کمی بیشی لگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب یوں لیکچر نیو ہم لے رہے، ہم پریویس لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں ریوائز کرتے ہیں جو تھوڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو ان کا کنسیپٹ اچھی طرح کلیئر ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ اور یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو لاسٹ ٹاپک ہم نے فنش کیا ہے، اس میں نے آپ کو کئی چیزیں بتائی تھیں کہ آپ ضرور جائیں، بینکس کو وزٹ کریں. اور بینک کو وزٹ کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ ناؤ ڈیز. کوئی ڈیفیکلٹ ہے؟ اگر میں آپ کو پرٹیکولر بتاؤں جی آپ شوگر مل کو وزٹ کریں، یا آپ کسی فلور ملز کو کریں، یا کسی پرٹیکولر کسی انڈسٹری کو وزٹ کریں،
وہ آپ کے لیے وہ آئل کمپنیز کے پاس جائیں تو وہ تھوڑا آپ کو ڈیفیکلٹ لگ سکتا ہے اور امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑ سکتا ہے. لیکن جب بینکس کی بات آتی ہے، بینکس تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، ذرا سا شہر بڑا ہو، انلیس انٹل آپ گاؤں میں نہ ہو، آج کل تو گاؤں میں بھی برانچز ہیں، لیکن آپ ٹاؤن میں اگر رہ رہے ہیں جہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول ہے، ہر بینک ہے. کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں، سب بینکس وہاں پر ہیں. اور پھر پروونشل لیول پہ اور پھر ڈویژنل لیول پہ بہت اچھے بینکس ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، آپ کسی بھی بینک مینیجر سے ملیں، ریلیشن شپ مینیجر سے ملیں، برانچ مینیجر سے ملیں اور ان سے یہ چیزیں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو ضرور ٹائم دیں گے جب آپ ان کو بتائیں گے کہ میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ چیز کر رہا ہوں، یا میں BBA فائنل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میں نے اپنی اسٹڈی میں یہ چیز دیکھا. آپ مجھے ٹائم دیں، ہاف این آور، 20 منٹس، 1 آور، اور میں آپ سے چیز پوچھنا چاہتا ہوں. آئی ایم شیور بہت اچھے لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کو ٹائم دیں گے، آپ کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا دیں گے کہ بینکس میں کیا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک سبجیکٹ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ بینک میں وزٹ بھی کر رہے ہیں، تو بینک میں وزٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھی ہے وہ آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھ رہے ہیں. اور پریکٹیکلی اسی طرح دیکھ سکتے ہیں جب آپ پرسنلی کوئی انٹرسٹ لیں گے اور وزٹ کریں گے. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا ہے، اس میں چیکس کون سے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہیں؟ 3 مین نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں. 1 از پرومزری نوٹس، سیکنڈ از بل آف ایکسچینج، اینڈ تھرڈ از چیکس. یہ 3 مین ہیں. اب تینوں آپ دیکھیں، آپ بینک کے کسی برانچ مینیجر سے ملتے ہیں، آپ انہیں کہ ضرور یہ کرنا چاہیے آپ کو. میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی بینک کے پاس گئے اور آپ کو اچھا رسپانس نہیں ملا. ہو سکتا ہے ایک برانچ سے آپ کو اچھا رسپانس نہ ملے، لیکن آپ سیکنڈ برانچ میں چلے جائیں، تھرڈ میں جائیں، سیکنڈ بینک میں جائیں، دوسرے بینک. کتنے بینکس ہیں؟ بینکس ہی بینکس ہیں آج کل. تو یہ آپ کے پاس اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ یہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو آپ ذرا پریکٹیکل دیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ اب ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا؟ چیکس. اب چیکس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں ہم نے آپ کو لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے ریویو کر کے آئے، میں نے آپ سے کہا تھا چیک بک بھی کوئی لے کے آئے. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو چیک بک دکھاؤں. یہ چیک بک ہے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پلیس آف ایشو، چیک نمبر، سگنیچر، ڈیٹ آف ایشو، پے، اماؤنٹ آف کرنسی. سو چیکس جنرلی کنٹینس. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب بینک مینیجرز بیٹھے ہیں، چیکس ریسیو کر رہے ہیں، کیشیئر کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں، چیک ریسیو کر رہے ہیں. آپ نوٹ کریں جب آپ نیکسٹ ٹائم بینک جائیں، ٹھیک، آپ خود اپنا چیک پریزنٹ کریں. جب کیشیئر آپ سے لے گا، وہ سب سے پہلے ریڈ پین سے ایسے ایسے ٹک کرے گا چیک کے اوپر. کیا ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے. جو چیک آئے سب سے پہلے ڈیٹ کو ٹک کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج کیا ڈیٹ ہے. اگر ٹوڈے از 1 جنوری، چیک پہلے کا ہے، وہیں پہ کراس کرتے کہتے ہیں نہیں چیک نہیں ہو. سیکنڈ، پے، اماؤنٹ، سگنیچرز، یہ سب چیزیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں ریڈ پین سے، وہ کراس کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں کہ ہاں جی اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں. اور اس سارے پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 to 5 منٹ ضرور لگ دیتے ہیں. آپ نے چیک دیا، کیشیئر نے چیک لیا، پہلے چیک کی باڈی جو ہے اس کو چیک کیا، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ چیک کیا، اس میں پیسے ہیں. تو اس سارے پروسیس میں 4-5 منٹس لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جب کیشیئر سیٹسفائی ہوتا ہے اور آپ سے بھی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اگر چاہیے ہو وہ بھی لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیک پہ اسٹیمپنگ کرتا ہے اور ٹیل میں اپنے ڈرا میں رکھ کے کرنسی نکال کے، پیسے نکال کے آپ کو دیتا ہے. یہ آپ ضرور جب نیکسٹ ٹائم آپ بینک میں جائیں یہ ضرور چیک کریں کہ میں چیک دے رہا ہوں. اسی طرح جب آپ کوئی یوٹیلیٹی بل جمع کراتے ہیں، گیس، بجلی، ٹیلی فون کا بل جمع کراتے ہیں، آپ دیکھا کریں کہ کیشیئر کیا سٹیپس لے رہا ہے، کیا چیز چیک کر رہا ہے. اب یہ کیشیئر پوائنٹ آف ویو سے رائٹ. تھوڑا سا اوپر لیول جائے، ان کا سپروائزر ہے، سپروائزر سے اوپر جائے مینیجر ہے، پھر ہیڈ برانچ مینیجر ہے. تو جب آپ بینک میں وزٹ کریں تو برانچ مینیجر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی روٹین میں بینکنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا چیزیں چیک کرتے ہیں. ڈے کلوزنگ کس طرح ہوتی ہے؟ ہر دن کی کلوزنگ ہوتی ہے بینک کی. بینک اگر ٹائمنگ ہے بینک کی آفیشیل 8 to 5، تو آپ دیکھیں گے 5:05 پہ یا 1:05 پہ 1 منٹ بھی اوپر جاتا ہے، بینک کا ڈور بند ہوتا ہے، اندر نہیں آنے دیتے.
اب 5 سے لے کے 6 تک، 5 سے لے کے 5:30 تک کلوزنگ ہو رہی ہے، اور کلوزنگ کے ٹائم کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح مارننگ ٹائم اوپننگ ہوتی ہے، بیچ میں شفٹ چینج ہوتی ہیں، کیشیز چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب آپ بینکس کو پڑھ رہے ہیں، بینک اور کسٹمر، اور یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں چیکس ہے. اب چیکس کے بارے میں یہ چیز آپ نے پڑھی ہے، فیچرز آف چیک. میں نے آپ کو بتایا چیک کے فیچرز لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا آپ سے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کوئکلی آگے جائیں گے. مجھے کنسرن ہے کہ ٹائپس آف چیکس آپ کو کتنا آتا ہے. فیچرز یہی ہیں جی. کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں پلیز. ان رائٹنگ، نئے مینشن، ویری گڈ، ایکسلنٹ. انکنڈیشنل ہوتے ہیں، آپ نے بتایا جی اس پہ اسپیسیفک بینکر سے ہوتا ہے. مسٹ بی ان رائٹنگ، سائنڈ ہوتے ہیں. اب یہ فیچرز ہیں چیک ہے. اب یہ چیزیں آپ کو اس طرح آنی چاہیے. آپ نے پڑھی ہیں، میں آپ کو ریویژن کرا رہا ہوں، آپ نے گھر میں پڑھا ہوگا، گروپ ڈسکشن کیا ہوگا. اب اتنی بار چیز آپ کو کرائی جائے، اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پیپر میں آپ بالکل صحیح کریں گے. دیکھیں میں نے لیکچر میں بھی آپ کو بتائی ہے، آپ نے سیلف اسٹڈی کچھ نہ کچھ کی ہوگی، تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی ہوگی، آپ نے ڈسکس بھی کیا ہوگا، اور دوبارہ ریویژن پہ بھی ہم جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ سالڈ آپ کا ایک کام ہو گیا. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تھوڑا اور اچھی طریقے سے کر دیں. ٹائپس آف چیکس، دس از امپورٹنٹ. جی مجھے بتائیں کتنی ٹائپس ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی؟ I think we discussed more than 5 types. We discussed, if I'm not wrong, 8 types. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ ٹائپس تھیں. اب مجھے کوئی بتائے کون سی ٹائپس ہیں، تو پھر میں سیٹسفائی ہوں کہ آپ نے واقعی کچھ پڑھا ہے. جی ٹائپس کون بتائے گا؟ یس آپ پلیز. یہ جو سیکنڈ رو میں سیکنڈ نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. جی یہ جو بلو کوٹ والے. یس. ٹائپس آف چیکس، نام بتائیں پہلے. ٹائپس آف چیک کون سے ہیں؟ آپ کو اسی 3 ٹائپس بتائیں، باقی میں اوروں سے پوچھتا ہوں. کراس چیک، گڈ، ویری گڈ. اوپن چیک، گڈ. کون سا؟ پوسٹ ڈیٹڈ چیک. ٹھیک ہے چلیں. آپ نے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو آرڈر میں بتایا ہوا ہے، آپ جس مرضی آرڈر سے بتائیں، لیکن پلیز بتائیں. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا 3، آپ نے بتایا کراس چیک، آپ نے بتایا پوسٹ ڈیٹڈ چیک، اور آپ نے اوپن چیک. ٹھیک ہے گڈ. ان کے علاوہ اور کون سے چیکس ہیں؟ ٹائپس آف چیک کون سے ہیں آپ بتائیں پلیز. یو جی یہ وائٹ شرٹ. یس آپ. اینٹڈ چیکس، ڈیٹڈ چیک، گڈ. بیئر چیک، ویری گڈ. جی ملٹی، اچھا ٹھیک ہے چلیں گڈ. 3 آپ نے بتا دیے. 6 چیکس، اوکے گڈ. تو سو آپ کو کس کو ویسے ہو واز ایبسنٹ ان لاسٹ لیکچر؟ آپ ایبسنٹ تھے، کیوں؟ تو آپ نے پڑھ کے آئے، دیکھ کے آئے. اوکے چلیں پھر ابھی فل کنسنٹریشن سے بیٹھیں اور کلیئر کریں گے چیزیں آپ کو آتی ہیں. ٹائپس آف چیکس، گڈ. ٹریولر چیک کیا ہوتا ہے؟ ٹریولر چیکس. یس آپ. اچھا اوکے ہاں گڈ، بالکل ٹھیک. اب دیکھیں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بینک وزٹ کریں گے، آپ کسی بھی بینک کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کیا آپ ایسے کہ جی میں سعودیہ جا رہا ہوں عمرہ ادا کرنے، انشاءاللہ آپ جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے. آپ کہ جی میں سعودیہ جانے کی پلاننگ کر رہا ہوں عمرہ ادا کرنے کے لیے، مجھے ٹریولر چیکس چاہیے ہوں گے. تو آپ ٹریولر چیکس ایشو کرتے ہیں، کیا پروسیجر ہے؟ یہ آپ نے بینک سے جا کے پوچھنا ہے. جب بھی وزٹ کیا ٹریولر چیکس، تو بینک آپ کو بتائیں گے ہاں یہ ٹریولر چیکس کیا ہوتے ہیں، کتنے ٹریول چاہیے، کس کرنسی میں چاہیے، کیا کچھ ہے. آپ کہیں مجھے ریال میں چاہیے اور میں 50,000 پاکستانی روپیز کے ایکویلنٹ چاہیے ہوں گے اور اس ٹائم تک چاہیے ہوں گے. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا ٹریولر چیکس کیا ہوتے ہیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے. بینک جو بھی آپ کے بینک مینیجر ہوگا وہ آپ کو پہلے بیٹھ کے پورا اس کا پروسیجر بھی بتائے گا، اس کی یوٹیلٹی بھی بتائے گا، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ٹریولر چیکس کا بھی پتہ کرنا ہے. رائٹ.
تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں آپ آئیں تو یہ چیزیں کر کے آئیں. ویسے ہی لارا ٹپا نہیں کریں, یہ چیز کر کے آنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, گڈ. سو اب آ جائیں, یہ چیکس تھے, اوپن چیک, کراس چیک, بیئر چیک, آرڈر چیک, یہ ہے نا جی. اوپن چیک کیا ہوتا ہے؟ اوپن چیک کون بتائے گا؟ اوپن چیک ویری ایزی. یس آپ جی جی پوچھ آپ سے رہا ہوں, آپ دیکھ ان کو رہے ہیں آپ جو جی جی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. اوپن چیک بتائیں, یہ بتائیں کہ اوپن چیک ٹرانسفریبل ہے. گڈ گڈ ویری گڈ. اوکے گڈ ایکسیلنٹ. اب آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ بتائیں کراس چیک کیا آتا ہے؟ کراس چیک کہاں پہ کراس کرتے ہیں؟ ٹاپ پہ. گڈ ویری گڈ جی گڈ. اوپن چیک وین اٹ از پاسبل ٹو گیٹ کیش اوور دی کاؤنٹر, جا کے لے آئیں. The holder of an open check can do the following. کیا کر سکتا ہے؟ receive its payments over the counter at the bank, deposit the check in the bearer account, pass it to someone else by signing on the back of the check. Right? So open check is very simple. کہتے ہیں مجھے اوپن چیک دیں. آپ ایسے سنتے بھی ہوں کسی یار مجھے اوپن چیک دو. اوپن چیک یہ ہوتا ہے سیدھا گئے کاؤنٹر پہ, آپ نے کیش کرایا, نکل گیا. اوپن چیک ہے, آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. یس, pass it to someone else by signing on the back of the check. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا, یہ نوٹ کیا تھا آپ نے, کہ آپ جب مینیجر سے ملیں گے آپ اسے کہیں گے کہ اوپن چیک کے بیک پہ میں اگر سائن کروں اور کسی اور کو دوں تو وہ انڈورس ہو جائے گا. باقی کنٹریز میں ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ایکسپیرینس میں یہ ایکسرسائز بہت کم یہاں پہ یوز کی جاتی ہے. یہ فیسلٹی آف اوپن چیک بہت کم یہاں یوز کی جاتی ہے. کون سی؟ پاس اٹ ٹو سم ون ایلس بائی سائننگ آن دی بیک آف دی چیک. کلیئر؟ تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. کراس چیک جیسے آپ نے بتایا ابھی, بالکل صحیح بتایا کہ اس میں رسک کم ہے ایز کمپیئر ٹو اوپن چیک. کراس چیک صرف اس دا پیمنٹ آف سچ چیک از ناٹ میڈ اوور دا کاؤنٹر ایٹ دا بینک. پہلی بات ہے کاؤنٹر پہ جا کے آپ کراس چیک کیش ہی نہیں کرا سکتے, وہ آپ کے اکاؤنٹ ہی میں جائے گا, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہی جائے گا. It is only credited to the bank account of the payee. It is only credited to the bank account of the payee. Checks are usually crossed as a measure of safety. سیفٹی کے لیے کیا جاتا ہے, اور بہتر ہوتا ہے کہ آپ کراس چیک دیں اور وہ اس بندے کے نام پہ جائیں. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کراس کہاں پہ ہوتا ہے, آپ نے بالکل صحیح بتایا, کراس آن دی ٹاپ 2 lines, یا اس کے اندر لکھا اکاؤنٹ پے ای. اگر آپ کی چیک بک کے اندر لکھا نا اکاؤنٹ پے ای, اس کا مطلب ہے وہ صرف اکاؤنٹ ہی میں جا سکتا ہے, وہ اوپن چیک نہیں ہے. آپ کسی کو بھی دیں گے, لیٹس سی مجھے آپ چیک دے رہے ہیں, آپ جو وہ چیک میں کبھی بھی جا کے کاؤنٹر پہ کیش نہیں کرا سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ پے ای. کیا لکھا ہوا ہے؟ اکاؤنٹ پے ای. تو وہ میں وہیں پہ اسی میں چیک کراؤں گا. ٹھیک. Crossing is made drawing two parallel lines on the top. Line cross the face of the check with or without writing account payee. Okay. اب دیکھیں یہ چیزیں جیسے ہم ریوائز کر رہے ہیں, لاسٹ آپ نے پڑھ کے آئے, آپ کو بتائیے, آپ گھر میں ہوم اسٹڈی بھی کر کے آئے ہوں, تو یہ آئی تھنک آپ کی جو ہارڈ ڈسک میں ایک دفعہ آپ کے دماغ میں چلی جائے, اتنی بات چیز کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کو کوئی ایشو ہونا چاہیے. پھر تو آپ فردر اس کے اوپر ریسرچ کریں اور چیزیں ایڈ آن کریں, تاکہ آپ سے ایگزام میں, آپ سے اسائنمنٹس میں, پریزنٹیشنز میں, وائوے میں جب کوئی چیز پوچھی جائے آپ آنسر کر سکیں. اور بلیو میں یہ جو چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں, نیگوشیبل انسٹرومنٹ, بل آف ایکسچینج, پرامزری نوٹ, چیکس, ڈفرنٹ ٹائپ آف چیکس, فیچرز آف بل آف ایکسچینج, کنٹینٹس آف بل آف ایکسچینج, یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں, پریکٹیکلی انٹرویوز میں پوچھی جاتی ہیں. اور اس وقت اگر آپ آنسر نہیں کریں, بڑی امبیرسمنٹ سچویشن ہوتی ہے. یار MBA کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کراس چیک اور بیئر چیک میں کیا ڈفرنس ہے.
آپ سے انٹرویو پوچھ سکتے ہیں یو ہیو اسٹڈیڈ بینکنگ سبجیکٹ, واٹس دا ڈفرنس بٹوین بیریئر چیک اینڈ کراس چیک, اور ہاؤ مینی ٹائپس آف چیکس. تو یہ چیزیں آپ جب سمجھ کے کنسیپٹ کلیئر کر کے صحیح طرح پڑھیں گے تو آپ کو کافی آسانی رہے گی آگے. ایگزام میں تو آپ کے نمبر آنے, آپ سب انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے, نو وریز اباؤٹ ایگزام. ایسے مت پڑھیں کہ پیپر کے لیے پڑھ رہے ہیں, کوئی یہ وہ سٹیج نہیں ہے آپ کی کہ آپ پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کوئی آپ ہو سکتا ہے دس از یور لاسٹ اسٹڈی, آپ ماسٹرز کر رہے ہیں, اس کے بعد جاب پہ آگے جاب بھی کرتے جائیں. تو چیز کو پڑھیں اس طرح کہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی, اس علم کو, اس چیز کو آگے استعمال کرنا ہے, یوز میں لانا ہے, تو پھر تو فائدہ ہے. اور واقعی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے پاسٹ میں دیکھا ہے, جو اسٹوڈنٹس ہمارے اس شوق سے پڑھتے ہیں کہ وہ نالج گین کریں, ٹھیک ہے, نالج گین کریں, تو وہ دونوں سائڈوں سے کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ایگزام بہت اچھا کر دیتے ہیں, اور وہ پریکٹیکل لائف میں کہتے ہیں جی ہم گئے تھے, ہم نے انٹرنشپ کی, ہم نے وائوا کیا, ہم نے انٹرویوز دیے, وہ وہی ووکل ہوتے ہیں, بڑے آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں, انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز فائدہ ہے, ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹ جو صرف اس چکر میں ہوتے ہیں کہ پاس ہو جائے بس کافی ہے. وہ پاس تو وہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ آگے پھر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر جب ہمارا ٹائم تھا یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم تھا جو یا پڑھنے کا, لیکچرز سمجھنے کا, تو وہ ٹائم چلا گیا ہے. تو اس لیے جو چیز آپ پڑھیں وہ بالکل اس طرح دیکھیں کہ پریکٹیکلی آپ ہر چیز کو کہیں کہ آپ نے کل فیوچر میں اس کو استعمال کرنا ہے, آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو استعمال کرنا ہے. تو پھر تو آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا, اور آپ چیزوں کو اچھی ڈفرینٹ اینگل سے پہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, ہر چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. تو یہ ضروری ہے اس اسٹیج پہ آپ کے لیے. بیریئر چیک, who will tell me barrier check? One from here, نہیں یہاں سے نہیں, آپ نے بتا دیا. یہ جو لائن ہے بڑی خاموش بیٹھی ہے, یہ جو سیکنڈ لائن ہے, کیوں بھائی آپ لوگ کیا صرف مووی دیکھنے آئے ہیں یہاں پہ؟ بولتے نہیں, پارٹیسپیٹ تو آپ کرتے ہیں لیکن آج تھوڑے سے خاموش ہیں. تو تھوڑا سا آپ میں سے کون بتائے جی, سب سے سیکنڈ لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں, جی آپ بیریئر چیک کے بارے میں بتائیں. گڈ, آتا ہے بھائی آپ لوگوں کو, آپ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے, آپ اس کا مطلب ہے خاموشی سے کام کر رہے ہیں. گڈ, بیریئر چیک, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. آپ نے کہا کہ any person who presents it for payment at the bank counter, a bearer check is payable to any person who presents it for payment at the bank counter. It can be transferable by mere delivery and requires no endorsement. A cash check or a bearer check or a self check does not bear the name of the payee. A cash check or a bearer check or a self check does not bear the name of the payee. اس کے اوپر سمپلی لکھا ہوا سیلف کیش. جیسے میں نے بتایا, میں آپ کو چیک دے دوں, اس پہ لکھ دوں سیلف, آپ لے جائیں کیش کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ سے زیادہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیں گے, اس کو بیئر چیک کہتے ہیں. اور اوپر لکھ دوں کیش, وہ بھی چیک ہو جائے گا, بیئر چیک. اب جب ورڈنگ دیکھیں بیئر چیک, عام چیک, جی میں آپ یہ کہتے ہیں چیک مجھے دے دیں, اوپر سیلف لکھتے ہیں. سیلف کا مطلب ہے میں جو بھی میں لے رہا ہوں, سیلف کیش, یہ ورڈنگ بیئر, کوئی بھی ورڈنگ اوپر لکھ دیتے, پیبل ٹو بیئر, BERA بیئر, سیلف اور کیش. آج ہم آرڈر چیک. آرڈر چیک کیا ہوتا ہے؟ ورڈنگ دیکھیں, آرڈر چیک. اگر آپ کو لاسٹ لیکچر ذرا بھی میرا یاد ہو, آرڈر چیک, آرڈر دیا جائے نا کہ آرڈر کریں, اس کو پے کریں. جی آپ, گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. An order check is a check that is payable to particular person, particular company, whatever. In such a check, the word bear may be cut or cancelled, and the word order may be written. ٹھیک ہے نا. آرڈر چیکس وہ ہوتے ہیں جس پہ بیئر چیک ہوتا ہے, سیلف لکھا آپ کو دے دیا, آپ جا کے کیش کرا لیں. آرڈر چیک پہ ایسا نہیں ہے, آرڈر چیک پہ آپ کا نام ہوگا, اور آپ کے نام ہی سے the payee can transfer an order check to someone else by signing his own. ہاں, وہ آگے سے انڈورس کر سکتا ہے,
میں نے آپ کو چیک دیا آپ کے نام کا, تو آپ اس کو آگے انڈورس تو کر سکتے ہیں, لیکن ہوگا وہ آپ کے نام پر جو دیا ہے وہ اوپن چیک نہیں ہے, وہ کراس چیک نہیں ہے, وہ بیئر چیک نہیں ہے, وہ آرڈر چیک ہے, وہ جسٹ آپ کے نام پر ہے. The pay can transfer an order check to someone else by signing his or her name on the back of it. ٹھیک ہے, کلیئر. سو اب اگین یہ چیز بھی ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, آپ نے بینک وزٹ کرنا ہے ڈیفینیٹلی, اور جب بینک وزٹ کریں یہ چیز پوچھ کے آئیں. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں بھی چلے اپنے ریلیشن شپ مینیجر کو فون کروں گا جہاں میرا بینک اکاؤنٹ ہے, جسٹ میک شیور کہ یہ چیز ہے, اور میں اس کو پھر پریکٹیکلی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی بینک سے پوچھیں کہ کیا میں چیک ایشو مجھے ملا ہوا ہے چیک, اور اس کی بیک پہ مجھے انڈورسمنٹ ہوئی, میں نے انڈورسمنٹ کر دیا آگے, تو یہ ٹھیک ہے. ایڈوانس کنٹریز میں, باقی کنٹریز میں تو کامن بات ہے. تو یہاں پہ بینکس ڈیفینیٹلی یہ سروس پرووائڈ کر ہوگا, لیکن میجورٹی آف اوور کسٹمرز, میجورٹی آف اوور پبلک جو ان کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس کو ان کے نالج میں نہیں ہوتا, وہ اس کو پریکٹس میں لاتے ہی نہیں ہیں. اوکے, سو گڈ. آرڈر چیک بھی آپ نے بتا دیا. آپ نے بتایا تھا جب ٹائپس آف ٹیکس آپ نے بتایا تھا اینٹی ڈیٹڈ چیک. اب یہ آپ نے نام تو بتا دیا تھا, اب پلیز ذرا بتائیں یہ چیک ہوتا کیا ہے؟ ہاں نہیں, وہ تو آپ دوسری طرف سے آپ پوسٹ ڈیٹڈ بتا رہے ہیں. یہ کیا ہے اینٹی ڈیٹڈ چیک؟ چلیں آپ بتا دیں, آپ آگے جو بیٹھے ہیں. جی اوکے گڈ, آپ نے ایگزامپل سے بتا دیا, اور یہ ایگزامپل آپ نے دی. دس از دا چیک ان وچ دا ڈراور مینشن دا ڈیٹ ارلیئر ٹو دا ڈیٹ آف پریزنٹنگ اٹ فار پیمنٹ. اس طرح کہ آپ نے چیک آج ایشو کیا, آج ہے 15 جون, آپ نے اس پہ لکھا 1 جون. فار ایگزامپل اے چیک ایشوڈ آن May 20, ایشو مئی کو ہوا ہے, لیکن بیئر نے ڈیٹ کیا لکھی ہے May 5, 2007, وہ پیچھے کی ڈیٹ ڈال دی. اینٹی ڈیٹڈ, کیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاں اس یہ ہے کہ آپ کے ریکارڈ میں آتا ہے میں نے چیک اس دن دیا ہے, آپ کے ریکارڈ میں آتا ہے کہ آپ نے چیک, آپ ٹب پہ لکھتے ہیں, اسٹب ہوتا ہے سائڈ پہ, اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ میں جو بھی لکھیں گے آپ ڈیٹ کی چیک, تو اس میں ریکارڈ میں آتا ہے کہ آپ نے اس دن کیا ہے. تو دس از اے چیک in which the drawer mentions the date earlier to the date of presenting it for payment. For example, a check issued on May 20 may bear a date May 5. Yes, stale check. یہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے بولا بھی نہیں اس کے بارے میں. stale check کیا ہوتا ہے؟ کوئکلی پلیز, کون بتائے گا stale check؟ نام بھی ہے, تھوڑا سا بھول گئے, کس کو یاد ہے؟ ویری گڈ, آپ کو یاد ہے, بتائیں. یہ بتائیں پہلے کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں. سیلف اسٹڈی کی آپ نے, گڈ, اور تھوڑی سی ریسرچ بھی کی, ویری گڈ. گروپ ڈسکشن, اچھا موبائل پہ, فون پہ, گڈ, یہ بھی اچھا جی, ایک نیا طریقہ ہے. نہیں اچھا ہے اگر آپ لوگ سارے اکٹھے مل نہیں سکتے, جو دوست مل رہا ہے اس کے ساتھ موبائل پہ کی, آپ کے پاس فری منٹس ہوں گے. گڈ, کتنی دیر ڈسکشن ہوئی ہے؟ 40 منٹس تک, گڈ. نہیں ٹھیک ہے, سم ٹائم بزی شیڈیولز ہوتے ہیں, آپ لوگ ضرور ملتے ہوں گے, لیکن سم ٹائم اگر ایسا کوئی فرینڈ ہے جو وہ بھی فری, آپ بھی فری ہیں, اور آپ یہ فیسلٹی یوز کر سکتے ہیں موبائل کی. آپ نے موبائل پہ ڈسکشن کر لی, اچھی بات ہے, ٹائم سیف ہو گیا. آپ اس کی طرف جاتے, ٹائم لگتا جرنی آنے جانے میں, پھر ایڈجسٹ ہونے میں. ایسا تو نہیں کہ آپ پہنچے پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں, پھر واپس آئے, ایگزیشن بھی ہے. اور ایسے اب تو کہتے ہیں نا کانفرنس کالز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ جب انشاءاللہ جب آفیسز میں جائیں گے, یو وی سی کانفرنس روم ہے, اور ایک بندہ کراچی بیٹھا ہے, ایک نیو یارک بیٹھا ہے, ایک لندن بیٹھا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے کانفرنس کال ہو رہی ہے, سب ایک دوسرے کو سن رہے ہیں اور ایون دیکھ بھی رہے ہیں, اور کانفرنس کال ہو رہی ہے. اٹس اے ویری کامن تھنگ ہوگی. اب کمپنیز بہت زیادہ کانفرنس کالز یوز کر رہی ہیں. اب ضروری نہیں ہم نے کراچی والے کو ادھر بلایا, یا نیو یارک یا لندن والے کو, یا دبئی والے کو, یا سعودی والے کو یہاں پہ بلایا, یا ہم وہاں پہ گئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے فزیکلی پریزنس
آف کورس ضروری ہیں, آپ کو جانا پڑتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ کانفرنس کال پہ بہت اچھی میٹنگ ہوتی ہے, سامنے آپ کی پکچر آ رہی ہے, آپ سب ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اور ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے, رائٹ. تو اسٹیل چیک, جی آپ بتائیں. ہاں, گڈ, ویری گڈ, امپریس. A check which is issued today must be presented at a bank for a payment within a stipulated period. آپ نے stipulated period mention کیا ہوتا ہے کہ یہ چیک جو ہے within 2 days, within 4 days, within 1 month, within 2 months اس پیریڈ کے اندر پریزنٹ ہو جائے. وہ جب چیک جو ہے اس پیریڈ کے اندر پیش نہیں ہوتا, پریزنٹ نہیں ہوتا, آفٹر ایکسپائری آف دیٹ پیریڈ. وچ پیریڈ؟ اسٹیپولیٹڈ پیریڈ, جو مینشن ہے, جو بتایا گیا ہے کہ ہاں جی یہ چیک ہے, آپ 1 month کے اندر پریزنٹ کر لیں, 1 day کے اندر کریں, 2 days کے اندر کریں. آفٹر ایکسپائری آف دیٹ پیریڈ no payment will be made and it is then called a stale check. No payment will be made and it is then called a stale check. Stale check کیا ہوتا ہے؟ جب وہ expiry period, after expiry of that period, no payment will be made and it is then called a stale check. Find out from your nearest bank the validity of period of a check. Bank to bank vary کرتا ہے. آپ بینک سے یہ بھی ضرور پوچھیں. دیکھیں یہ کوشچنز آپ نوٹ کر سکتے ہیں, جب آپ بینک میں وزٹ کریں گے یہ چیزیں آپ شیئر کریں. اوکے, سو اسٹیل بھی ہو گیا ابھی, اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اسٹیپولیٹڈ پیریڈ کیا ہے؟ کسی بینک سے پوچھیں جی کہ چیک میں نے ایشو کیا ہے, میں آپ کا کسٹمر ہوں. فار ایگزامپل آپ بینک الفلاح میں جاتے ہیں, سندھ بینک میں جاتے ہیں, جس میں بھی آپ کسٹمر ہیں, آپ میزان میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں آپ کا کسٹمر ہوں, یہ چیک بک ہے, میں نے ایک چیک ایشو کیا ہے, تو بتائیں کتنے عرصے تک یہ پریزنٹ کر دے اور کب چیک اسٹیل ہو جائے گا. وہ آپ بتائیں گے اسٹیل چیک کیا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے ایشو کیا, اگر ادر پارٹی 3 months کے اندر پریزنٹ نہیں کرتی, آفٹر 3 months اسٹیل ہو جائے گا اور ہم اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے. نو پیمنٹ ول بی میڈ اینڈ اٹ از دین کالڈ اے اسٹیل چیک. کلیئر؟ تھینک یو. موٹیلیٹڈ چیک آپ نے بتایا تھا جی, آپ نے اس چیک یہ کیا ہوتا ہے؟ torn into 2 pieces or more. Excellent stuff. Very good. I'm glad. Thank you. In case a check is torn into 2 or more pieces and presented for payment, such a check is called mutilated check. چیک پھٹ گیا آپ سے کسی بھی وجہ سے, 2 pieces میں ہو گیا, more than 2 pieces میں ہو گیا, وہ mutilated check ہے. Normally بینک اس کو نہیں accept کرتا. The bank will not make payment against such a check without getting confirmation of the drawer. The bank may make payment against such a check if it is torn or the corner and no material effect is erased or cancelled. تھوڑا سا کہیں سائڈوں سے پھٹ گیا ہے, تھوڑا سا, اس کو بینک ایکسیپٹ کر سکتا ہے شاید, لیکن کمپلیٹ 2 pieces میں اور more than 2 pieces میں ہو گیا ہے, اس کو بینک ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک ٹائپس آف چیکس ہیں. اینڈ آپ نے بتایا تھا پوسٹ ڈیٹڈ چیک. پوسٹ ڈیٹڈ چیک کیا ہوتا ہے؟ دس از چیک آن وچ دا ڈرار مینشنز دا ڈیٹ آن وچ از سبسیکوینٹ ٹو دا ڈیٹ آن وچ اٹ از پریزنٹڈ. نارملی لوگ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتے ہیں, کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, اور پیسے میرے 10 days کے بعد آئیں گے, یہ لے آپ چیک لے رہے ہیں آفٹر 10 days کا, اس کو پوسٹ ڈیٹڈ آنے والے دنوں کے. ٹھیک ہے, اور پوسٹ ڈیٹڈ چیک جو ہے وہ اسی ٹائم پہ پریزنٹ ہوتا ہے. دا بینک ول میک پیمنٹ اونلی آن اور آفٹر, ناٹ بیفور, آن, کہ اس پوسٹ ڈیٹڈ چیک اس کے اوپر یا اس کے بعد آپ کو پریزنٹ بینک پیسے دے گا. اگر میں نے آپ کو چیک دیا ہے آج 15 جنوری ہے, میں آپ کو چیک دے رہا ہوں 1 فروری کا, کہ 1 فروری میں آپ جانا میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے, یہ چیک آپ کا 1 فروری کا. اگر آپ اس سے پہلے جاتے ہیں 29 جنوری کو چلے جاتے ہیں, 30 جنوری کو چلے جاتے ہیں, وہ بینک کیش نہیں کرے گا. 1 فروری اور اس کے بعد آپ 1 کو جائیں, 2 کو جائیں, 3 کو جائیں, جب مرضی جائیں, جو بھی پیریڈ اس کے اندر جائیں, چیک کیش ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ جائیں گے چیک کیش نہیں ہوگا. اوکے, ایسا سم ٹائم ہوا ہے کسٹمرز آ کے بینک کے ساتھ بحث کر رہے ہیں, انوائڈ ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں کہ یار میں نے پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا تھا اور کسٹمر نے کل کیش بھی کرا لیا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, کیشیئر نے چیک لیا, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1 فروری اور آج ڈیٹ ہے 28 جنوری. کیشیئر تھکا ہوا ہے,
اس نے سائن کر کے دیکھا باقی چیزیں ٹھیک ہیں, ڈیٹ کے اوپر اس کا مائنڈ نہیں چلا, اس نے پیسے نکالے دے دیے. اب چیک تو ٹھیک تھا, چیک فراڈ نہیں تھا, چیک پراپر ایشوڈ ہوا, پراپر سگنیچر ہوئے, سب باقی ویریفیکیشن ٹھیک ہے, لیکن بینک نے ایک دن پہلے دے دیا. غلطی کس کی؟ کیشیئر کی, کیونکہ کیشیئر نے اس کو ریڈ نہیں کر سکا. فار ایگزامپل منتھ کو ریڈ نہیں کر سکا, ڈیٹ اس نے کہا سمجھا یہ 28 جنوری کا ہے. تو کسٹمر آ گیا کہنے لگا آپ نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے چلے گئے, آپ نے 2 days پہلے ہی دے دیے, تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک تھا. مینیجر نے نہیں مانا, جب وہ چیک نکالا اس میں ڈیٹ دیکھی, اس نے کہا ہاں یہ پوسٹ ڈیٹڈ تھا, کیشیئر سے مسٹیک ہو گیا. تو یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. سو دیٹس اٹ, یہ مین ایریا تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. ٹائپس آف چیکس آپ نے ڈسکس کیا ہے. باقی یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں پارٹیز کون سی ہیں, پرومزی نوٹ میں کون سی ہیں, بل آف ایکسچینج میں کون سی, ویلڈ ایکسیپٹنس کون سی, یہ آپ ویری ایزی آپ نے ڈسکس کر لیا. ہولڈر ان ڈیو کورس از آلسو لیڈیز اینڈ جینٹلمین امپورٹنٹ. کہ ہولڈر ان ڈیو کورس کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا دا پرسن ہو فار کنسیڈریشن بیکمز دا پوزیسر آف دی وٹ پرومزی نوٹ, بل آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس, پرومزی نوٹ, بل آف ایکسچینج, پوزیسر ہے ان گڈ فیتھ, تو وہ ہولڈر ان ڈیو کورس میں آتا ہے. رائٹ, یہ چیز بھی آپ نے دیکھ لی. اور اب ہمارا جو ساری ریویژن ہوگی آپ کی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کبھی بھی ایگزام میں کوشچنس ہوگا, اور ڈیفینیٹلی ہوگا, جب کوشچن پوچھا جائے رائٹ اینگلز, لیفٹ اینگلز, آؤٹ آف دی باکس, اب اتنی ریویژن کرانے کے بعد, لیکچر دینے کے بعد, اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کے بعد آپ کا نالج جو ہے وہ سالڈ ہو جانا چاہیے, راکنگ قسم کا. آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے آپ کے یس آ جائے, جو مرضی کوشچن نیگوشیبل انسٹرومنٹس پہ, پرومزی نوٹس پہ آ جائے, بل آف ایکسچینج پہ آ جائے, چیکس پہ آ جائے, ڈفرنٹ ٹائپ آف چیکس ہوں, جو مرضی ہو ہم اس کو آنسر کریں گے, اور پھر فردر آپ نے خود اسٹڈی کیا ہوگا تو آپ بہت اچھا آنسر کر لیں گے. اوکے گڈ. اب ہمارا نیا ٹاپک ہے. پہلے ہم نے لون ایڈوانسز اس طرح ٹاپک تھا, نیگوشیبل انسٹرومنٹس تھا. اب نیو چیپٹر ہے, نیو ٹاپک ہے, بینکر اینڈ کسٹمرز. بینکر اینڈ کسٹمر. اب آپ ٹاپک سے دیکھ لیں بینکر کے بارے میں. بینکر اینڈ کسٹمر, یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بینک اوبیسلی بڑا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ, اور کسٹمر بھی بینک کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ رکھتے ہیں, اور بڑا ریلائی کرتے ہیں بینکس پہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہیں, جو ہم ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں, کسٹمر کا رول بینک کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے, آپ گھر میں کسی سے پوچھیں جو آپ کے گھر میں ایکسپینسز چلا رہے ہیں, کہ آپ کتنی بار بینکس میں جاتے ہیں منتھ میں, تو بہت کم ہوگا وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں جاتے. جس کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے, اب صبح شام جو شاپنگ بھی ہو رہی ہے وہ کارڈز پہ ہو رہی ہے, بلز بینک میں پے ہو رہے ہیں, منی ٹرانسفر بینک میں ہو رہی ہے. اور بینکس اب ایک پہلا دور تھا جو ہم نے ہسٹری بھی دیکھی کہ 60-70s تک کے دور میں بینکس لمیٹڈ رول پلے کر رہے تھے. بینکس کی لمیٹڈ برانچز تھیں, لیکن 80s میں بینک تھوڑا سا اپ لفٹ ہوئے, اور 90s اور 2000 کے بعد بینکس میں اسپیشلی 90 ڈیکیڈز, اینڈ آف 90s اینڈ 2000 آن ورڈ, بینک ایک ریولوشنری چینج آیا بینکنگ انڈسٹری میں. اور اب بینکس جو ہے آپ کے ڈور اسٹیپ پر ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے بینک واقعی آپ کے ڈور اسٹیپس میں. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں, آپ ابھی سوچیں بیٹھ کے, آپ ڈفرینٹ ایریا سے بلانگ کرتے ہوں گے, ڈفرینٹ سٹی سے بلانگ کرتے ہوں گے, آپ سوچیں کہ آپ کے گھر سے کتنا دور بینک ہے. اگر میں اس بات کو سوچوں تو میرے گھر کے واکنگ ڈسٹینس پہ مور دین 5 بینکس ہیں. جسٹ لیس دین 5 منٹس واک کے اوپر 5 بینکس ہیں. اور آپ اگر سوچیں آپ کے گھر سے بھی ہو سکتا ہے 2 منٹس, اور میکسیمم 10 منٹس, میکسیمم 15 منٹس. اب بینکس ہر ہائی اسٹریٹ پہ آ گئے ہیں, ہر مین بازار جو شاپنگ سینٹرز ہیں, مین ایریاز ہیں, بینکس وہاں پر ہیں. کیوں بینکس وہاں پہ گئے؟ کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ بینک کو یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں زیادہ. جو چیز ڈیولپ کنٹریز میں آج سے 30 ایئرس پہلے تھی, 20 ایئرس پہلے تھی, اب وہ ہمارے کنٹری پاکستان میں بھی لوگ بینکس کو یوز کرتے ہیں. لوگ لاکرز اور بینکس میں رکھوا رہے ہیں. پہلے اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا.
اپنی جیولری اپنی باقی چیزیں لوگ گھر میں رکھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہر گھر سے پوچھیں کہ جی ہمارے بینک میں لاکرز ہیں, بڑی ریزنیبل فیس ہے پورے ایئر کی, 3000 ہوگی, 4000 ہوگی, 2000 ہوگی, ڈفرینٹ سائز آف لاکرز ہیں. تو لوگ رسک نہیں لیتے کہ جیولری اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اپنے پراپرٹیز کے شیئرز لیے ہوئے, باقی چیزیں لیے ہوئے, اپنے ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز کے ڈاکومنٹس, ایون یہاں تک کہ اپنے آپ کی ایجوکیشن ڈاکومنٹس لوگ بینکس میں رکھاتے ہیں کہ سیف پلیس ہے. ٹھیک ہے, اور بینکس بھی اب بینک آن دی ادر سائڈ بینکس کی سروسز میں بھی انکریز آیا ہے, بینکس کی سروسز بڑھ گئی ہیں, بینکس بھی اب زیادہ سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ نے انٹرنیٹ کھولا آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ سامنے مل گئے, ایسے ہی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے گھر سے باہر ہیں, اپنا موبائل سے آپ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کر رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں فیسلٹیز, بل پے کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ کو بینک وزٹ نہیں کرنا پڑ رہا. یہ چیز اب بینک تو کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسٹمر کو ان کے گھر میں فیسلٹی دی جائے. آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, ڈپازٹس کے لیے فزیکلی آپ کو وہاں پہ آنا پڑتا ہے. اور ابھی میں نے کئی بینکس میں یہ دیکھا ہے, ڈپازٹ کے لیے آپ آئیں, کیوں لگی ہے, یا آپ اندر نہیں آ جاتے, باکس ڈپازٹ باکس ہے, فل کی سلپ, پیسے اس میں ڈالے, چلے گئے, آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. سو دس از امیزنگ. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو ہمارا ٹاپک بینکر اینڈ کسٹمر ہے. اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل ہے کہ بینکر اور کسٹمر ان کا آپس میں ریلیشن شپ کس طرح ہے, اور بینکر کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کسٹمر کی رسپانسبلٹی کیا ہے. دا رول آف اے بینکر is one filled with multiple duties and responsibilities. There are different types of bankers and each one is unique in his own way. Some of these individuals work for a large corporate conglomerates while others work for small town financial institutions. اب بینکر جو ہے اس کا رول بڑا اب یونیک ہو گیا ہوا ہے. اور کس طرح یونیک ہے, ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکرز ہیں. اور دیکھیں بینکرز جو ہیں ایک تو ہے بینک بہت سی پروڈکٹس اور بہت سی سروسز اب آفر کر رہے ہیں. اب کنونشنل اسٹائل سے باہر آ گئے ہیں بینک. اب بینک بڑی ماڈرنائز ویسے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, بڑے پرو ایکٹیو ہیں. بینکس کسٹمر کی ڈیمانڈز اینڈ نیڈس کو سمجھتے ہیں. اس لیے ایک جو بینکر ہے وہ فار ایگزامپل ایک بینکر ڈپینڈ کرتا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا بینکرز ایک لارج کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ رہا ہے ایک بینکر, ٹھیک ہے, اور ایک بینکر ہے وہ انڈیویجول کو بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ برانچز ایسی ہوتی ہیں جو صرف کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھتی ہیں. آپ دیکھیں نا, اب آپ کسی سے پوچھیں, آپ بینک سے پوچھیں کہ آپ کے پاس جو کسٹمر ہیں, جو کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, ان کو کون سی برانچ دیکھتی ہے. کارپوریٹ کلائنٹس کا مطلب ہے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, مل آنرز ہیں, فیکٹریز چلا رہے ہیں, شوگر ملز ہیں, اور بزنسز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ بزنس کر رہے ہیں, یا پھر سروس انڈسٹری میں اوپر ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کارپوریٹ کلائنٹس. تو کارپوریٹ کلائنٹ کو جو برانچ دیکھ رہی ہوگی, وہاں پہ جو بینکر بیٹھا ہوگا اس کی رسپانسبلٹی ڈیوٹیز میں ہٹ کے چیزیں آ رہی ہیں. اسی طرح ایک بینکر بیٹھا ہے جو اسمال بزنس کو دیکھ رہا ہے, ریٹیل آنرشپ والوں کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح بینکرز ایک بیٹھے ہیں, وہ بینکرز انڈیویجولس کو دیکھ رہے ہیں, انڈیویجول ویلتھی پیپل کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح بینکرز کے پاس اب آپ کے اکاؤنٹ ڈفرینٹ ہیں. بینکس میں ہر بندہ اکاؤنٹ کھولتا ہے, تو بینک کے پاس ایک پروفائل بن جاتا ہے, ایک پورٹ فولیو بن جاتا ہے. تو بینک دیکھتے ہیں ہمارے پاس اکاؤنٹس کھولا ہے, کس نے کھولا ہے, ہمارے پاس انڈسٹری نے کھولا ہے, بڑی بڑی کمپنیز نے کھولا ہے. ان کمپنیز کو بھی پھر آگے سے فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ سیمنٹ والے ہیں, سیمنٹ والوں کے ہمارے پاس 4 اکاؤنٹس ہیں, سیمنٹ کی 4 ڈفرنٹ کمپنیز نے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولا ہے. یہ ٹیکسٹائل مل والوں کے اکاؤنٹس ہیں, یہ مینوفیکچرنگ والوں کے ہیں, اور یہ ہاسپٹلز والوں کے. تو ایک تو کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, کارپوریٹ کلائنٹ کے اندر فردر ڈفرنٹ انڈسٹریز ہیں.
اس کو بینکر کس طرح دیکھے گا. اسی طرح آپ کے انڈیویجول سیلریڈ پرسن ہیں، انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. پھر اسمال بزنسز ہیں. پھر گورنمنٹ سیکٹرز، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ بینکس میں رکھتے ہیں. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے بینک میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے. تو بینکر کا جو رول ہے اس لیے یونیک ہے. اور موسٹلی بینکس والوں نے موسٹلی بینکس نے اپنے جو سٹاف ہے ان کو ٹرین کرتے ہیں شروع سے کہ وہ ہر سیکٹر کو اچھی طرح ڈیل کر سکیں. تو میں سم ٹائم بینکس میں جاتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہاں یہ ان کی کارپوریٹ کلائنٹ برانچ ہے. اس کا مطلب ہے یہ کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، رائٹ. تھوڑا سا اس کا گیٹ اپ اور سیٹ اپ بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہر وہ بزنس کے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، میٹنگس کر رہے ہیں. تو اس لیے جو بینکرز کا رول ہے اس کو دیکھیں. ایک بینکر ہے، آپ فار ایگزامپل کل بینک میں جاب لے لیتے ہیں، آپ بینک میں جاب کر رہے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے انڈسٹری کو دیکھنا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر آپ کسٹمر کے بارے میں جاننا، کسٹمر کے بزنس کے بارے میں جاننا، کسٹمر کی نیڈس کے بارے میں جاننا، کسٹمر کی کیا تھنکنگ ہے ہمارے بینک کے بارے میں، وہ کیا ہم سے ایکسپیکٹیشنس رکھ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو اس کے لیول پہ جا کے سروس نہیں دے رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے، وہ سوئچ کر جائے گا، دوسرے بینک میں چلا جائے گا. تو کبھی بھی بینک یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کلائنٹ، ایگزسٹنگ کلائنٹ یا پوٹینشیل کلائنٹ جو آ رہا ہے وہ سوئچ کر کے کہیں اور چلا جائے. نیور ایور، یہ کبھی بھی بینک نہیں چاہتا. تو اس لیے بینک اپنے سٹاف کو اس طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ایریاز میں کارپوریٹ کلائنٹ ہو، انڈیویجول کلائنٹس ہوں، سیمی گورنمنٹ ہو، این جی ایس ہوں اور پرائیویٹ کلائنٹس ہوں، ان سب کو ڈیل کرنا ان کو آتا ہو. ایچ بینکر ہیز ہز اون سیٹ ایجنڈا ان ہز رول ایز اے بینکر. اب میں اگر بینکر ہوں، مجھے ایک ایجنڈا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ اس ایریا میں، آپ برانچ مینیجر ہیں، آپ اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے، انڈسٹری کے آپ اکاؤنٹس لے کے آئیں، انڈسٹری کے جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے ریفرنس سے اور کسٹمرز لے کے آئیں، ان کو سروسز اچھی پرووائڈ کریں اور میک شور کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا بانڈ بنا رہے. ایچ بینکر ہیز ہز اون سیٹ ایجنڈا ان ہز رول ایز اے بینکر. اور میرے اور دوست کولیگ ہیں وہ کسی اور سیکٹر میں بیٹھے ہیں، ان کا اوور آل ہمارا مشن، ہمارا ویژن یا مشن، ہمارا آبجیکٹو ہمارے سیم ہوں گے، لیکن ہم ڈفرینٹ اینگل سے چیزیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میں کسی اور انڈسٹری کو دیکھ رہا ہوں، وہ کسی اور انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں. میرے کسٹمر کا تھوڑا سا سیٹ اپ اس طرح کا ہے، ان کے کسٹمر ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں. تو ہم اپنے ایجنڈا کو سیٹ کرتے ہیں. A banker is an individual or an institution who advises his clients with regard to financial matter. تو بینکس تو اپنے کسٹمر کو ایڈوائز کر رہا تھا. بینک کے سامنے سب چیز کھلی ہوتی ہے. آپ بزنس کال کریں گے، فرض کریں آپ سیلری لیتے ہیں، سیلری آپ کے بینک میں جاتی ہے. بینک کے سامنے سب ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی سیلری آ رہی ہے، آپ ایک دم وڈرا کر لیتے ہیں، آپ کارڈ یوز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. آلموسٹ ویری فیو کوئی کیش آپ کے پاس ہے، ادروائز بینک کو سارا پتا آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح جب بزنس اکاؤنٹ آپ بینک کے پاس ہوتا ہے تو بینک کے پاس سب ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ان کی ریونیو کتنا ہے، یہ کس طرح ڈپازٹ کرا رہے ہیں، وڈرا کر رہے ہیں، یہ چیک ایشو کر رہے ہیں. تو بینک آپ کو اس پوزیشن میں ہوتا ہے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ آپ کو فائنینشیل ایڈوائز کریں. ٹھیک، کیونکہ بینک کے پاس آپ ہی نہیں ہیں، آپ جیسے اور کئی اور کلائنٹس ہیں، آپ کی انڈسٹری جیسے بھی اور کئی کلائنٹس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا بزنس ہے ہوٹلنگ کا، بینک آپ کی ساری ہسٹری دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ بینک کے پاس اور بھی ہوٹل کے کلائنٹس ہیں. تو بینک کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی کی انفارمیشن آپ سے شیئر کرے. نو، بینک کو اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بینکر جو بینک نے، ہر بینکر اپنے ایریا کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. تو بینک اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی فائنینشیل ایڈوائس دے سکے. بینکر از این انڈیویجول who advises his clients with regard to financial matter. The duties concerning saving, loans, taxes, investment and shares are all within the job realm of a banker. اب دیکھیں، میری کمپنی ہے، آپ میرے بینک ہیں، تو میں آپ سے ایڈوائس لوں گا کہ ہماری جو سیونگز ہیں ہم کہاں انویسٹ کریں. ہمیں لونز چاہیے، ہمیں ٹیکسز دینے پڑ رہے ہیں، ہمیں انویسٹمنٹس کرنی ہے،
ہم نے شیئرز کرنے ہیں. آپ کو میں نے بتایا نا آئی پی اوز کون کرتا ہے؟ بینکس کرتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں بینک کی ڈیوٹیز میں آتی ہیں. تو بینک کا بڑا کمپنیز جو اپنے بینک کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ رکھتی ہیں وہ بڑے بینیفٹ اٹھاتی ہیں اس سے. سو ڈیوٹیز کنسرننگ سیونگ, لونز, ٹیکسز, انویسٹمنٹس, شیئرز اور آل ود ان دی جاب ریلم آف دی بینکر. بینک ول پرووائڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو دا کلائنٹ ان اکارڈنس ود دیئر نیڈ. اب بینک سے جب آپ شیئر کرتے ہیں, بینک دیکھ رہا آپ کے ڈپازٹس کیا آ رہی ہیں, آپ کی ریسیٹس کیا آ رہی ہیں, آپ کے ایکسپینسز کیا ہو رہے ہیں, اور آپ کی فردر نیڈ کیا ہے. آپ کیپٹل ایکسپینڈیچر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ایک دم امیڈیٹ کیش کی ضرورت پڑ رہی ہے, بزنس ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کوئی کمپنی ٹیک اوور دوسری کمپنی ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں, یا اپنے بزنس کو ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, تو بینک جو ہے وہ آپ کو فائنینشیل اسسٹنس دیتا ہے ان اکارڈنس ود یور نیڈس. رائٹ. اب کسٹمر کیا ہے, یہ تو ہم نے بریفلی دیکھا نا بینک. اب کسٹمر, in banking a customer is someone who makes use of or receive the services from the bank. کسٹمر وہی ہے جو بینک سے سروسز ریسیو کرتا ہے. The word customer historically derives custom meaning habit. So as a customer was someone who frequented a particular shop who made it a habit to purchase goods there. So یہ ہسٹوریکلی کسٹمر کا ورڈ کیسے کسٹم سے کہ آپ میننگ ہیبٹ عادت ہوگی. سو ایز اے کسٹمر واز سم ون ہو فریکوینٹڈ شاپنگ پرٹیکولر شاپ. ایک شاپ پہ بابر آپ آ رہے آپ کی عادت ہوگی ہے, تو وہاں سے ورڈ نکلا کسٹمر, کلائنٹ, کسٹمر. ڈیوٹیز آف اے کسٹمر, کیا ڈیوٹیز. اب میں اگر بینک کا کسٹمر ہوں, میری بھی کوئی ڈیوٹیز بنتی ہیں. کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں؟ all banks carry out the customers instructions in a business like manner. In return the customer has special duties of cooperation and other duties of care. جب آپ بینک آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بینک کی, یہ پیسے کا لین دین ہے, منی میٹر ہے, تو بینک بڑا وائزلی اور بڑے سوچ سمجھ کے سٹیپس لے رہے ہیں. تو بینک جب اتنی سنسیئرٹی سے, اتنی رسپانسبلٹی سے آپ کی انسٹرکشنز کو لے رہے ہیں, تو آپ کا بھی ان ریٹرن دا کسٹمر ہیز اسپیشل ڈیوٹیز آف کوآپریشن اینڈ ادر ڈیوٹیز آف کیئر. کسٹمر کو بھی کوآپریشن کرنا ہوتا ہے اور اپنی ڈیوٹیز آف کیئر کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ کسٹمر بیہیو نہ کرے پروفیشنلی اور ان سم ایکسٹینٹ اس میں, تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. کسٹمر از باؤنڈ ٹو دا فالوئنگ. کیا کرنا چاہیے کسٹمر کو؟ ڈیوٹیز آف کسٹمر بڑی امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن آف امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ چینجز. کسٹمر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کمیونیکیشن کرے بینک کے ساتھ امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ چینجز. ٹھیک ہے, کوئی چینج آیا, فار ایگزامپل ایسا کئی بار کسٹمرز بینک کہتے ہیں آپ نے اپنا میلنگ ایڈریس چینج کیا, اپنا آفس چینج کر دیا, یو شوڈ انفارم بینک امیڈیٹلی. یا کوئی ایسی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ سے, آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ, بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ, آپ فوراً بینک سے شیئر کریں, فوراً انفارم کریں, کمیونیکیٹ کریں. unambiguous information in orders and instructions. کوئی ایسی unambiguous قسم کی انفارمیشن ہے ان آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز میں, اس کو آپ کو کلیئر نہیں ہے, آپ بینک سے کلیئر کریں. رائٹ. کوئی ایسی امینڈمنٹس, کوئی ایسی چینجز جو آپ کو کلیئر نہیں ہے, آپ فوراً کلیئر کریں بینک سے, آپ کی ڈیوٹی میں. کیئر ان ٹرانسمیشن آف پارٹیکولر آرڈرس. کوئی بینک کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, ٹیلی فون پہ انسٹرکشن دے رہے ہیں بینک کو. آج کل بینک ہے نا, ٹیلی فون بینکنگ بھی ہے, آپ کے کوڈز ہیں, آپ کوئی ٹیلی فون پہ بینکوں کی انسٹرکشن دے رہے ہیں, کوئی ای میل کے تھرو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو وہ چیز کلیئر آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ اس میں کلیئر نہیں ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ, کوئی ایررز نہ آ جائے. یہ کسٹمر کی ڈیوٹی میں آتا ہے. دیکھیں اب میرے پاس فون بینکنگ ہے, میں بینکوں کی انسٹرکشن دیتا ہوں, وہ بینک اپنی اینڈ سے چیزیں کلیئر کر لے گا مجھ سے سارے جو پاس ورڈ ہیں وغیرہ پوچھ کے, اور میری انسٹرکشن لے لیں گے.
لیکن میرا بھی فرض بنتا ہے جب میں ایسی بات کروں تو میک شیور کروں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایرر نہ ہو ایز اے کسٹمر. یوز آف فارمس، ڈفرینٹ فارمز ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈائریکٹ ڈیبٹس سیٹ اپ کرتے ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر چیک سیٹ اپ کرتے ہیں اور باقی چیزیں سیٹ اپ کرتے ہیں، تو آپ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ آپ وہ پراپر فارمز ضرور کریں. یوز آف فارمز یہ آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے، کسٹمر کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ آپ نیو چیک بک ایشو کر رہے ہیں، اپنے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی اپنا ٹیلی گراف ٹرانسفر کر رہے ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ اپ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے تو آپ اس کو کوئی ٹرانسفرز کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹرانسفر کر رہے ہیں، پراپر یوز آف فارمز آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے. ایکسپریس نوٹیفیکیشن بائی اینی اسپیشل انسٹرکشن، پراپر نوٹیفیکیشن دیں، کوئی آپ اسپیشل انسٹرکشنز آپ بینک کو دے رہے ہیں. سملرلی نوٹیفیکیشن ٹائم لمٹس اینڈ ڈیٹس، کوئی آپ نے کسی چیز کی ٹائم لمٹ دی ہوئی ہے، کوئی ڈیٹس دی ہوئی ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ بینک کو پراپر کریں. کمپلینٹس بی میڈ امیڈیٹلی، آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فارم بھرا تھا ڈائریکٹ ڈیبٹ کا، اسٹینڈنگ آرڈرس کا، کوئی انسٹرکشنز دی تھیں، کوئی پرٹیکولر ڈیٹس پہ آپ نے کوئی چیز کی، آپ کو کوئی کمپلین ہے، آپ فوراً بینک کو انفارم کریں. کمپلینٹس ٹو بی میڈ امیڈیٹلی. چیکنگ آف کنفرمیشن آف دی بینک، بینک سے کنفرمیشن رکھیں، چیک رکھیں کہ جو چیز آپ نے جو انسٹرکشن دی تھی کیا وہ ٹھیک جا رہی ہیں. لائبلٹی ارائزنگ فرام دی نیگلیکٹ آف ڈیوٹی، اسی طرح آپ سے اینی لاس اینڈ ڈیمیج ارائزنگ فرام کسٹمر پوائنٹ آف ویو، کسٹمر کی نیگلیجنس سے کوئی چیز ہوئی ہے وہ آپ کی لائبلٹی میں آ جائے گی. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈیوٹیز آف کسٹمر، یہ آپ اس کو دیکھیں کہ کسٹمر کی کیا ڈیوٹیز ہیں کہ بینک کو جو بینک او کرتا ہے، رائٹ. تو آپ کسٹمر ڈیوٹیز یہ چیزیں ضرور دیکھیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بینکر اور کسٹمر کو ہم نے پڑھا ہے، اس کو یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں اور یہ ٹاپک آگے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے میری اور ایڈوائس ہے کہ یہ جو لاسٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہم نے بہت اچھی ریوائز کیا اور صحیح ہو گیا، ہم یہیں سے آگے چلیں گے اور یہ ڈیوٹیز آف کسٹمر اور دا بینکر ڈیوٹیز یہ آپ ریوائز کر کے آئیں گے اور تھوڑی ریسرچ کر کے آئیں گے کہ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اور کیا چیزیں ہیں، اور پرٹیکولرلی یہ جو کسٹمر ڈیوٹیز ہیں 9 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو ڈسکس کر کے آئیں، تاکہ کل میں آپ سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پوچھوں آپ کو آنی چاہیے. اوکے. سو یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے بینکر اینڈ کسٹمر، کہ کسٹمر کے کیا رائٹس ہیں، کسٹمر کی کیا ڈیوٹیز ہیں، بینک کے کیا رائٹ بنتے ہیں، بینک کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور بینک کس طرح اپنے کسٹمر کو آن بورڈ رکھتا ہے اور کس طرح اپنے کسٹمرز کو ویل انفارم رکھتے ہیں، اور کسٹمر کو کیا چاہیے کہ وہ بینک کے ساتھ کس طرح کوآپریٹ کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹاپک ہے ہمارا بینکنگ میں، بینکر اینڈ کسٹمر. سو آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ریوائز دیز تھنگس، اور یہ 9 پوائنٹس جو ہیں یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں نیکسٹ کلاس میں آؤں، آپ مجھے ان پوائنٹس کے اوپر کچھ نہ کچھ بول کے بتائیں. میں کوشش کرتا ہوں چلیں میں نیکسٹ ٹائم پہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو بھی تھوڑا اور آپ کو، لیکن میں ایکسپیکٹ آپ پہلے اس کو ریڈ کر کے آئیں گے. یہ بڑے ایزی پوائنٹ ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، لیکن آپ جب سیلف اسٹڈی کریں گے، گروپ ڈسکشن کریں گے، آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. تو ہم اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے. ابھی ٹائم لیکچر کا آلموسٹ از اوور، تو انشاءاللہ ویل میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اینڈ پلیز جو آپ کو میں ایڈوائز کرتا ہوں آلویز ان مائی اینڈ آف مائی لیکچرس، کہ آپ یہ نہیں کہ لیکچر لیا اس کے بعد بھول گئے، آپ لیکچر لیا اس کے بعد اسی دن شام کو بیٹھ کے ریوائز ضرور کریں، کیونکہ آپ نے بڑی ریسنٹ چیز لیکچر اٹینڈ کیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں چیزیں بہت اچھی آئی ہوتی ہیں. تو پلیز اس کو آپ اسی طرح ٹیک اپ کریں، اور ہم انشاءاللہ بینکر اینڈ کسٹمر لیکچر کو اپنی نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. سو دس از آل فرام مائی اینڈ ٹوڈے. لک آفٹر یور سیلف اینڈ لک آفٹر یور پیرنٹس اینڈ نیبرس ٹو. اللہ حافظ.